إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، تجلیات ربانی کے عنوان پر یہ دوسری مجلس ہے۔ پہلی مجلس میں نے اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے اس بات کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ رب کی حیثیت سے مان لو۔ آج ہمارا عنوان ہوگا اللہ ہی ہمارا بادشاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے صفاتی ناموں کا قرآن کریم میں بہت جگہ ذکر کیا ہے، اور بعض تو ایسے ہیں جو ہے کہ گلدستے کی شکل میں ہیں، مجموعے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے ناموں کے، صفات کے۔ ورنہ اگر دیکھا جائے تو ہر آیت کی اینڈنگ اللہ کے کسی نہ کسی صفت پر ختم ہوتی ہے۔ عمومی طور پر آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا واللہ علیم حکیم، واللہ عزیز حکیم، ان اللہ عزیز حکیم، کان اللہ غفور الرحیم۔ ہمیشہ عمومی طور پر آیات اللہ تبارک و تعالی کے صفات پر منتہی ہوتے ہیں، لیکن ان صفات کے علاوہ بھی بعض ایسے مقامات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے صفات کا ایک گلدستہ پیش کیا ہے، ایک ایک مجموعے الگ الگ سے پیش کیے ہیں۔ انہی میں سے میں نے سورہ حشر کے آخری آیات کو ذکر کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 18 اپنے صفاتی نام پیش کیے ہیں، اور ایک آیت میں جو سب سے لمبے نام پیش ہوئے ہیں ان میں کا سب سے پہلا نام ہے الملک۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔
اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، معبود برحق کوئی نہیں، لا الہ الا ہو۔ عالم الغیب والشہادہ، تمام غیوب کا جاننے والا اور تمام کے اوپر حاضر، سب پر گواہ، هو الرحمن الرحیم، وہی ہے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی ہے اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ فرمایا کہ الملک کون ہے؟ وہ بادشاہ، الملک بادشاہ، اس پوری کائنات کا بادشاہ حقیقی کوئی ہے تو وہ اللہ رب العزت ہے۔ دنیا کے سب بادشاہ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، حقیقی بادشاہی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ آج بھی اسی کی بادشاہی ہے، کل قیامت کے دن بھی اسی کی بادشاہی ہوگی، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ آج بظاہر اسباب کے پردے میں اس کی بادشاہی نظر نہیں آتی ہے، کل عیا ہو کہ سب کے لیے کافر و مشرک و ملحد ہر ایک کے لیے عیا ہو کے سامنے آئے گی کہ وہی بادشاہ حقیقی ہے۔ اللہ اس کی اپنی بادشاہی ہے تو اس کی اپنی سلطنت ہے، اس کی اپنی سلطنت ہے تو اس کا اپنا دربار ہے، اس کا اپنا دربار ہے تو اس کے اپنے سرونٹ ہیں، خاص گورنمنٹ سرونٹ جس طرح گورنمنٹ کے لیے ہوتے اسی طرح اس کے دربار کے سرونٹ ہیں، اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، صرف اسی خدمت پہ مامور ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ گناہ کیا ہوتا ہے، نافرمانی کیا ہوتی ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کو بہت سی نشانیوں سے مزین کیا کہ مجھے پہچاننا ہو تو میری مخلوق کو دیکھو کیسے کیسے بنایا ہوں، لیکن جو اہل بصیرت ہے وہ پہچانتے ہیں، جو بصیرت سے محروم ہیں وہ پہچانتے نہیں ہیں۔ کل ان کے لیے پہچان کروائے گا، آج جو پہچان لیے ان کے لیے جنت ہے، کل جب دیکھ کے پہچانیں گے ان کے لیے جہنم ہے۔ کل وہ دن آنے ہی والا ہے جہاں پورے دربار کو سجا کے اللہ تبارک و تعالی آئے گا اور سب کے نظروں کے سامنے وہ بادشاہ حقیقی ہوگا جس کا اعلان آج کر رہا ہے۔ جس نے بغیر دیکھے مان لیا اس کے لیے جنت رکھا، جو دیکھ کے مانے گا اس کے لیے جہنم رکھا ہے۔ اب اس بادشاہ حقیقی کے بارے میں سب سے پہلے ایک طرح کا تصور بنا لیجئے، کون ہے جو اللہ ہمارا حقیقی بادشاہ ہے، اس کی سلطنت کیا ہے، اس کا دربار کیا ہے، کیسے اس کو پہچاننا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کا جبروت کیا ہے، کس طرح وہ کائنات پہ پورے ذرے پہ چھایا ہوا ہے، ذرے ذرے کا کیا ہے، وہی خالق ہے، مالک ہے، اسی کی بادشاہی اس پہ چلتی ہے۔ تو اس حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ زمر میں آخری رکوع اپنی سلطنت اور جبروت کے لحاظ سے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بھی جامع ترین آیات کہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، یہ دو جگہ آیا ہے، انعام میں ایک مرتبہ آیا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، اور اسی طرح سورہ زمر میں ایک مرتبہ آیا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ۔ لوگوں نے جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر نہیں کی، تم نے مجھے پہچانا نہیں، تم نے مجھے مانا ہے، پہچانا نہیں ہے۔ میری جو قدرت ہے، میری جو سلطنت ہے، میری جو جباریت ہے، میری جو قہاریت ہے، میری جو رحیمیت ہے، اس کا تم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے اس طرح کی قدر نہیں کی۔ کیا ہوگا اس وقت
والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ. پوری زمین کائنات کی اللہ ایک واحد القہار کے مٹھی میں ہوگی. جميعا قبضته يوم القیامہ، پوری زمین ایک مٹھی میں. والسماوات مطویات بیمینہ، اور تمام آسمان لپیٹ کے، جس طرح پیپر رول کر کے کیا کرتا ہے انسان انگلی پہ پھراتا ہے نا، اسی کو کہتے ہیں مطویات. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس طرح تم جلدوں کو کیا کرتے ہو، مدوڑ دیتے ہو، جلدوں کو تم کیا ہے پروتے ہو، اسی طرح ہم آسمانوں کو کیا کریں گے، پرو لیں گے انگلیوں. یہ آسمان کتنا وسیع ہے. زمین آسمان کے بالمقابل بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے. آسمان اتنا وسیع ہے کہ آج تک پوری کائنات کا پیمائش کرنے کے باوجود ایسے میٹر، ایسے اس کے لیے آلات ایجاد ہونے کے باوجود بھی سائنسدان قاصر ہیں کہ آسمان کی کوئی وسعت کا اندازہ کر سکے. کچھ نہیں کر سکتے، عاجز ہیں. زمین کا تو ایک حد تک اندازہ لگائے ہیں، لیکن ایک سیارے کی حیثیت سے لگائے ہیں بس. ان زمینوں کے علاوہ ہزاروں کروڑوں زمینیں اور بھی ہیں، چاند اور بھی ہیں، سورج اور بھی ہیں، گیلیکسیز اور بھی ہیں. ان سب میں الگ سے ایک ملکی وے جو ہے وہ صرف یہ چاند سورج رکھنے والا ایک ملکی وے گیلیکسی کے اندر جو کروڑوں گیلیکسیز ہیں. کسی گیلیکسیز کے لیے کیا 17-18 اب تک کے 29 چاند دریافت ہو چکے ہیں ایک زمین کے لیے، ایک محور کے لیے، ایک کہکشاں کے لیے 17-18 29 چاند ہیں، 18-19 سورج ہے. ان میں سے ایک سسٹم جو ہم دیکھتے ہیں سولار سسٹم کے نام سے، اس کے لیے ایک چاند ایک سورج ہے نا، یہ جو ہے اس کے لیے ملکی وے کا الگ سے خطاب دیا سائنسدانوں نے. ورنہ تو کروڑوں قسم کے گیلیکسیز ہیں جن کے اندر کروڑوں چاند اور سورج. اندازہ نہیں ہے ابھی تک کتنی وسیع ہے، اندازہ نہیں ہے. میں نے ایک مرتبہ اس کی وسعت کے سلسلے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وسعت کا اندازہ کر ہی نہیں سکتا بندہ جب تک کہ لائٹ ایئر کی پیمائش میں نہ پہنچ جائے. اگر کسی کو معلوم ہو، پتا ہو تو کیا ہے، اس وقت کا بیان ذہن میں ہو تو اچھی طرح بات سمجھ سکتے ہیں. پیمائش کا اگر میٹر اور کلومیٹر پہ اندازہ لگائیں تو کر ہی نہیں سکتا بندہ. ایک ہی چانس ہے اس کے لیے لائٹ ایئر پہ پہنچنا ہے. لائٹ ایئر وہ ہے کہ روشنی کی جو رفتار ہے 1,86,000 کلومیٹر پر سیکنڈ. روشنی جو جاتی ہے نا، یہ جو روشنی ہے نا، اس کی رفتار سائنسدانوں نے کیا کیا، دریافت کر کے بتایا 1,86,000 میل فی سیکنڈ پہنچتی ہے. اس سے زیادہ تیز اور کوئی دریافت نہیں کر سکے، وہ اتنا ہی دریافت کیا. یعنی یہاں اگر آپ روشنی آن کریں گے تو یہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار میں وہاں پہنچے گی. اس کا اندازہ آپ سورج چاند سے کر لیجیے. زمین سے 9.5 کروڑ میل دور ہے سورج. 9.5 کروڑ میل دور. وہاں سے اس کی روشنی یہاں پہنچنے کے لیے 8.5 منٹ یا 8 منٹ لگتے ہیں. پورے سورج سے جب روشنی نکل کے ہم تک پہنچتی ہے، ہم تک جو پہنچتی ہے سورج کی تپش شروع میں صبح سویرے، تو 8 منٹ لگ بھگ لگتے ہیں وہاں سے یہاں پہنچنے کے لیے. 9.5 کروڑ میل دور ہے. چاند کی روشنی 2.5 لاکھ میل دور ہے چاند یہاں سے، اور اس کی روشنی یہاں پہنچنے میں تقریباً 1.5 منٹ لگتا ہے. 1.5 منٹ صرف. سائنس پڑھانا اصل مقصود نہیں ہے مجھے. اللہ کی حکومت اور سلطنت کی وسعت کون ہے ہمارا رب، یہ بتلانا مقصود. تو یہ ایک فاصلہ ہے، ایک فاصلہ ہے. کہاں سے؟ زمین سے لے کر ایک فاصلہ ہے جہاں تک آپ سورج اور چاند کو پہنچیں گے. ایک فاصلہ ہے بس.
کتنا؟ کیسے ناپیں گے؟ لائٹ ایئر سے. لائٹ ایئر کیا ہے؟ اب دیکھیے میں نے جو بتانا مقصود تھا اصل میں یہی بتانا تھا کہ 1,86,000 میل رفتار سے تیزی کے ساتھ ایک سیکنڈ میں جو پہنچتا ہے فاصلہ، وہ اگر اسی فاصلے میں 1 سال لگاتار پہنچے تو 1 لائٹ ایئر ہے. کچھ ذہن میں آ رہا ہے؟ بالکل اوپر سے جا رہا ہے. جو فاصلہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے 9.5 کروڑ کی رفتار کو 8 منٹ میں جو طے کرتا ہے فاصلہ، اس نے تیزی سے 1 سال تک لگاتار رفتار پکڑ لے تو 1 لائٹ ایئر ہوتا ہے. 1 لائٹ ایئر، روشنی کا سال. ایک سورج تک پہنچ کے بندہ دوسرے سیارے تک پہنچنے کے لیے یہاں سے 9.5 کروڑ کی میل پہ اگر کوئی سورج پہ پہنچا، سورج سے دوسرا سیارہ کہاں ہے فضا میں ڈھونڈنے کے لیے جب نکلے گا، سیٹلائٹ نکلے گی یا کوئی اور آلات کے ذریعے یہ ناپنا شروع کریں گے، تو سورج کے اوپر اگر وہ جائے گا 1 سال پورا لائٹ ایئر مکمل کرنے پر بھی کوئی چیز نہیں ہے. کوئی چیز نہیں ہے. 2 سال مکمل کرنے پر بھی کوئی چیز نہیں ہے. 3 سال مکمل کرنے پر بھی کوئی چیز نہیں ہے. کم از کم 4 سال مکمل کرتا ہے تو دوسرا تارا اس کو نظر آتا ہے. جو تارے ہم دیکھتے ہیں آسمان، یہ اتنے فاصلے پہ ہیں، وہ ہمیں نظر آتا ہے بالکل بازو بازو میں ہے. ایک کا فاصلہ کیا ہے؟ سب سے کم تارا، کم فاصلے والا تارا 4 سال لائٹ ایئر کا. 4 سال لائٹ ایئر رفتار اگر پکڑ کے جائیں گے تو ایک تارا نظر آتا ہے. یہ سب سے کم فاصلے والا. ایسے بھی ہیں جن کو کیا ہے، کروڑوں لائٹ ایئر سال لگیں گے پہنچنے تک. کروڑوں لائٹ ایئر سال لگیں گے پہنچنے کے لیے. یہ ہے کائنات کی وسعت جس کو سمایا ہوا ہے یہ پورا آسمان. زمین نہیں ہے، آسمان سمایا ہوا ہے. یہ سب کس کے اندر ہے؟ آسمان کے نیچے ہے. اللہ کہتا ہے وہ آسمان کیسے ہوں گے؟ میرے انگلیوں پہ ہوں گے. والسماوات مطویات بیمینہ، میرے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے وہ آسمان. تم نے قدر کی تب پہچانا مجھے. والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. پاک ہے وہ ذات جو یہ بدبخت لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں. ایسی ذات کو بھی شرکت کی ضرورت ہے، کبھی اسے بھی محتاجی کی ضرورت ہوگی. جب کائنات بنایا تو مشورے کی ضرورت پڑ گئی عبد القادر جیلانی سے کہ کیسے کروں بھائی، پتہ نہیں ہے، میٹیریل تو ہے لیکن کوئی سوچ نہیں آ رہی مجھے، میں کیسے بتاؤں. بلی کو دیکھا تو ارے یہ تو چھوٹی ہے، اس سے بڑا ایک بنائیں گے شیر جیسا. بلی کو دیکھ کے شیر بنایا. ایسی کوئی بات ہے؟ کبھی اس کی خلاقیت میں کبھی کوئی بھول ہو گئی، کبھی گائے کے پیٹ سے کیا ہرن نکل گیا. مسٹیک ہو گیا، ایک مرتبہ چھوڑی، اتنے بناتا ہوں نا، کبھی ایک بار مسٹیک ہو جاتا ہے. کبھی سنا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ تو یہ جو خلاقیت ہے اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ اس میں شریک کر رہے ہو میرے ساتھ، جبکہ میں نے یہ تنہا اتنی بڑی کائنات بنائی ہے اور اس کائنات کا حقیقی بادشاہ میں ہوں، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اشہدوا خلقہم ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا. کیا یہ لوگ میرے کیا ہے مشورہ کر کے میں نے ان کو کیا ہے کائنات تخلیق کی ہے؟ میں بناتے وقت ان سے پوچھا تھا، ان سے کوئی مٹیریل مانگا تھا، کوئی قرض لیا تھا؟ انسان دیکھیے نا جی، بیٹھتا ہے تو کبھی کبھار حاجات کی وجہ سے کہتا ہے کہ بھائی ذرا 5 منٹ دکان سے بولو، جاؤ آ جاتا ہوں. کہاں بھی گیا نہیں بھائی، ناشتہ کر لو آیا. ایسا کبھی ضرورت پڑی کہ کسی کو بٹھا کے رکھ کے جا کے آنے کی ضرورت پڑ گئی مجھے؟
ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کو پیدا کرتے وقت مجھے پڑی ان لوگوں کے مشورے کی. ولا خلق انفسهم، نہ ان کو پیدا کرتے وقت پوچھ کے پیدا کیا. ہاں بھائی تم نہ پیدا کرنا ہے، وہ ناک کہاں رکھنا بھائی ذرا بولو، پیچھے رکھوں سامنے رکھوں، دو ہنکیاں ہی نہ کیسا کروں، پیچھے کرتا ہوں سامنے رکھوں، کیا رہتا تھا ویسا رکھے تو پاواں اوپر ہاتھا نیچے جاتا کیا کرتے تھے، ذرا تصور کر کے دیکھو. یہاں پاواں یہاں نیچے ہاتھا، ہاتھ سے چلو، کیا عجیب. تو میں نے بتاتے وقت ان سے مشورہ کیا کیا، ولا خلق انفسهم، اکیلا میں نے یہ سب کچھ کیا ہے. واحد القہار میں ہوں، حقیقی بادشاہ میں ہوں. اسی وجہ سے روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ کائنات فنا ہوگی نا، اللہ، فنا بھی ایک الگ تاریخ ہے کائنات کی. فنا ہو جائے گی، کیسے فنا ہوگی؟ زمین یہ زمین نہیں، آسمان یہ آسمان نہیں، سب مریں گے. انسان نہیں، جنات نہیں، مخلوقات نہیں، فرشتے بھی، سب چلے جائیں گے. اللہ پوچھے گا اب کون ہے؟ 4 باقی ہیں تیرے خدمتگار، تیرے حضور. جبرائیل جواب دیں گے، جبرائیل، میکائیل، ملک الموت، اسرافیل، بس یہ 4 ہیں. اسرافیل سے کہے گا کہ جبرائیل کو ہی موت دو. پہاڑ کے مانی دھڑام سے نیچے گریں گے. پھر پوچھے گا آپ کون ہے؟ اسرافیل جواب دیں گے، اے اللہ اب تو تیرے 3 غلام باقی ہیں، ایک میں ہوں، ایک ملک الموت ہے، ایک میکائیل ہے. کہے گا کہ میکائیل کو ہی موت دو. ایک پہاڑ کے مانی دھڑام سے نیچے گریں گے. پھر پوچھے گا آپ کون ہیں؟ جواب دیں گے حضور صرف تیرے حضور 2 غلام ہیں، ایک میں ہوں، ایک ملک الموت ہے. ملک الموت کو کہے گا کہ ان کو بھی موت. وہ سور پھونک کے جس نے کیا ہے یہ پوری کائنات کو درہم برہم کیا تھا، اس کے لیے بھی موت. وہ بھی دھڑام سے ایک پہاڑ کے مانی نیچے گرے. اب پوچھے گا اللہ آپ کون ہے؟ کہے گا کہ ایک میں ہوں جو سب کے لیے جان نکالا. آج کسی کے لیے باقی نہیں ہے، تمہیں بھی مرو، تمہارے لیے بھی موت. کوئی باقی رہنے والا نہیں. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. کوئی نہیں ہے، کوئی بقا لے کے نہیں آیا ہے، مرنا ہے. وہ جس نے پوری کائنات کی جان نکالی تھی اس کی بھی جان نکل گئی، وہ بھی دھڑام سے گر گئی. پھر اس کے بعد پوری کائنات میں سناٹا، کوئی متنفس نہیں ہوگا، جاندار نہیں ہوگا. اس وقت صرف اللہ ہوگا، اللہ ہوگا، اللہ ہوگا. کچھ بھی نہیں تھا، ایک وقت صرف اللہ تھا. پھر آنے والا ہے وہ وقت بھی جس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف اللہ ہوگا. نہ پہلے کچھ تھا نہ بعد کچھ ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالی ہے جو کہتا ہے کہ میں اول ہوں، میں آخر ہوں، میں ظاہر ہوں، میں باطن. الاول والآخر والظاہر والباطن. میں ہی اول، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. میں ہی آخر، اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا کچھ نہیں ہوگا. میں ہی باطن، حقیقی معبود. میں ہی ظاہر. دیکھنے میں اللہ کے رسول توجیہ کرتے ہیں، فرمایا کہ انت الاول فلیس قبلک شیء. اول اس معنی میں کہ تجھ سے پہلے کچھ نہیں. وانت الاخر، آخر اس معنی میں فلیس بعدک شیء، تیرے بعد کچھ نہیں. وانت الظاہر، ظاہر اس معنی میں فلیس فوقک شیء، تجھ پر کچھ نہیں. عرش پہ اللہ ہے، اللہ پہ کیا ہے؟ کچھ نہیں. سب سے اعلیٰ، فوق، اوپر صرف اللہ ہے. وانت الباطن فلیس دونک شیء، باطن اس معنی میں تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے حقیقی معبود. جتنے نظر آتے ہیں سب دھوکہ بازی. تو یہ جب فنا ہوگی کائنات صرف اللہ ہوگا. اللہ آواز لگائے گا،
این الملوک انا الملک. ہاں بھائی، اب کہاں ہے وہ دنیا کے بادشاہ جو اتراتے تھے؟ آج میرے سامنے آئے، اٹھ کے کوئی جواب دے مجھے. پتہ نہیں کتنے سال، بعض روایات میں آتا ہے کہ 40 سال کا وقفہ ہے جس میں کوئی نہیں ہوگا، اور اللہ صدا لگائے گا. صرف جبرائیل بھی نہیں، میکائیل بھی نہیں، اسرافیل بھی نہیں، ملک الموت بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. اللہ ہوگا، صدا لگائے گا. این الملوک، یہ کہاں گئے بادشاہ؟ یہ سب کچھ جو اتراتے پھرتے تھے، جن کے لیے دربار سجتا تھا، جن کے لیے خدمتگار آتے تھے، جن کے لیے لال لائٹ جلتی تھی، جن کے لیے ہٹو ہٹو کے نعرے لگتے تھے، کہاں ہے وہ آج؟ کہاں ہیں؟ انا الملک، میں ہوں بادشاہ، آج میں ہوں بادشاہ حقیقی. کہاں ہے یہ بادشاہ جو اترایا کرتے تھے؟ کوئی ہے تو جواب دے، کوئی ہے تو جواب دے. یہ صرف یہ عرصہ 40 سال کا ہے. ہماری زندگیاں 40 سال میں ختم ہو جاتی. کتنے دور پڑے ہوئے ہیں ہمارے، اور ہم نے اس دنیا کی یہ مختصر سی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا اور اللہ کو ناراض کرنے لگے. حالانکہ دیکھا جائے تو کروڑوں سال کی زندگی پڑی ہوئی ہے، پھر قبر کی اور برزخ کی، پھر اس کے علاوہ حشر کی ایک کروڑوں سال کی زندگی پڑی ہوئی ہے، جس کا پہلا دن 50,000 سال ہے، 50,000 سنہ. ہاں، جس کا پہلا شروعات کا دن 50,000 سال کا دن ہے. کوئی اس میں صرف کھڑا ہو تو کیا ہوں گے اس کے پاؤں؟ حساب کے شروع کرنے کے انتظار کے لیے 50,000 سال لگ جائیں گے. وہ جو حدیث میں ہے نا کہ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھر نوح کے پاس جائیں گے، وہ میدان حشر میں کھڑے ہونے کا فاصلہ 40 سال ہے صرف. یہ پوچھ کے جو کیا ہے، ایک روٹیشن ہو کے آئے گا نا، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں پوچھ کے آئے گا نا وہ گروہ جا کے، وہ جو عرصہ ہے وہ عرصہ 40 سال ہے پورا. بڑی لمبی زندگی پڑی ہوئی ہے، جس کو بنانے کے لیے بڑی مختصر زندگی اللہ نے یہ دنیا دی کہ عقل مندو ہوش کرو، بنا لو تو بنا لو، بگاڑ لو تو بگاڑ لو. دونوں یہاں ہو سکتا ہے تمہارے لیے، لیکن ہے بڑی مختصر یہاں کی زندگی. اب اس کے بعد بہت طویل ہے، فنا نہیں ہے. فنا کیا ہوتا ہے؟ فنا نہیں ہے، صرف انتقال ہے. مطلب انتقال ہو گئے، کیا ہو گئے؟ یہاں سے چھوڑا ایک جسم تو وہاں دوسرا ملنے والا، روح کی شکل میں ہو گیا تو پھر جسم بھی ملے گا حشر کے میدان. لیکن فاصلہ برابر ہے، زندگی جاری ہے تمہاری، اور وہاں مصائب و آلام اور جو بھی اچھائی برائی تمہارے ساتھ رہے گی، یہاں تک کہ تم جنت پہنچ جاؤ، اور جنت میں بھی فنا نہیں ہے. پھر بہت طویل زندگی ہے یہ. ہم نے اس کو بڑا مختصر سمجھ کے کیا کر رہے ہیں؟ منمانی کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی پکار لگائے گا، این الملوک، این الجبارون، این المتکبرون. کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ کہاں ہیں اترانے والے؟ کہاں ہیں جابر قسم کے لوگ؟ کہاں ہیں ظالم قسم کے لوگ جو میرے بندوں پر ظلم کیے؟ کہاں ہیں اکڑ کے چلنے والے جو بڑے ہی تنتنائے، بڑے ہی ان کے کیا ہیں کر و فر، ان کے قدم حشم کے ساتھ وہ لوگ جو لایا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ سب کچھ؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ کوئی جواب نہیں دے گا، کوئی جواب نہیں. پھر جواب آئے گا خود اللہ کی طرف سے، للہ الواحد القہار. یہ اللہ واحد القہار کے لیے ہے آج کا دن. لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کس کا دن ہے آج؟ جواب تو کوئی نہیں دے گا. 40 سال میں کوئی رہے گا ہی نہیں جواب دینے کی. اللہ خود جواب دے گا. پھر للہ الواحد القہار، یہ اللہ واحد القہار کے لیے ہے آج کی بادشاہی. یہ بادشاہی آج مستور ہے، چھپی ہوئی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں دیکھنے والا نہیں ہے. وہ تو دیکھنے والا ہے، ہم ہی نہیں نظر آتا ہے. لیکن ایک وقت آئے گا وہ بھی ظاہر ہو جائے گا. وہ کیسے ظاہر ہوگا؟ وہ کیسے ظاہر ہوگا؟ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت، حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کر رہے ہیں، اور اسی طرح دوسری روایتیں آئی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کی. بڑی طویل حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات گزارا پڑاؤ میں، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایسے ہی اوپر سے کیا ہے ابر گزرا.
تو اللہ کے رسول نے پوچھا پلٹ کے صحابہ کو، ایسا جب رات میں گزرتا تو تم جاہلیت میں کیا کہا کرتے تھے؟ صحابہ نے جواب دیا، ہم تو اسے سحاب کہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول پلٹ کے کہتے ہیں، مزن بھی کہتے تھے؟ ہاں ہم اسے مزن بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اچھا تمہیں پتہ ہے یہ جو فاصلہ ہے زمین اور آسمان کا کتنا فاصلہ ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ فاصلہ ہے 71 یا 72 سال کا، دوسری روایت میں ہے کہ 500 سال کا۔ اب دیکھیے اس میں بھی ٹیکنالوجی کی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اونٹ کی رفتار اور گھوڑے کی رفتار سے جائیں گے تو 500 سال کا، برق کی رفتار سے جو فضا میں جا رہی ہے آج میزائل وغیرہ، اسی طرح کیا جیٹ وغیرہ، اسی طرح کیا ہے دوسرے جو بھی آلات ہیں جو جاتے ہیں، اس کی رفتار سے جائیں گے تو 71 سال ہے۔ دونوں رفتار کے مطابق اللہ کے رسول نے دونوں باتیں کہی، کبھی یوں کہا کبھی یوں کہا۔ بجلی کی رفتار اگر جائیں تو 71-72 سال ہے، گھوڑے کی رفتار اگر جائیں تو 500 سال ہے۔ کہاں سے؟ یہاں سے آسمان تک کا فاصلہ۔ پھر پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ آسمان کی موٹائی کتنی ہے؟ کہا کہ نہیں معلوم۔ کہا کہ آسمان کی موٹائی بھی اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ آسمان کی جو موٹائی ہے وہ بھی اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ، 500 سال کا۔ پھر پوچھا کہ ایک آسمان دنیا سے دوسرے آسمان دنیا جو نیچے کی طرف سے آ رہے ہیں، ان کا فاصلہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہا کہ اللہ اور رسول اس کا بہتر جانتا۔ تو کہا کہ وہ بھی زمین اور آسمان کا جتنا فاصلہ ہے اتنا ہی ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا بھی فاصلہ ہے۔ پھر اس آسمان کی موٹائی بھی کتنی ہے پتہ ہے کہ اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ اس طرح تم اوپر چلے جاؤ، ایک آسمان دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں آسمان، چھٹے آسمان، ساتویں آسمان تک، جس کی موٹائی بھی اتنا ہی فاصلہ ہے اور جس کا درمیان کا فاصلہ بھی اتنا ہی فاصلہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا سمندر ہے جس کی گہرائی بھی اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ سمندر کی جو تہ ہوتی ہے نا، وہ تہ کا فاصلہ بھی اتنا ہی ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ پھر اس پر کرسی ہے، کرسی اور سمندر کا فاصلہ بھی اتنا ہی ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ کرسی اور سمندر کا وہ فاصلہ بھی اتنا ہی ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ کرسی ہے جو تمام آسمانوں پر چھائی ہوئی ہے، اس کی کرسی۔ پھر اس پر عرش ہے، اور عرش اور کرسی کا فاصلہ بھی اتنا ہی ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ عرش اور کرسی کا فاصلہ بھی اتنا ہی ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ تصور کرو، دربار الہی کیا ہے؟ ہمارے بادشاہ حقیقی، اس کا دربار کیسے ہے؟ فرمایا کہ اس طرح ساتوں آسمان، پھر دریا، پھر کیا ہے کرسی، پھر اس کے بعد عرش ہے، اور کرسی یہ تمام کائنات ساتوں آسمانوں کو گھیرے میں لیے ہوئے اتنی بڑی ہے کرسی، لیکن عرش کے سامنے ایسی نظر آتی ہے جیسا کہ ہتھیلی میں کوئی رائی کا دانہ ہو تمہارے۔ ہم کس کو مانتے ہیں؟ یہ عظمت اگر ہمارے دلوں میں قائم رہے تو پھر کسی کے لیے ہم ہاتھ اٹھائیں گے، کسی دربار میں سر جھکائیں گے، کسی کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، کسی کے لیے قیام سجدہ کریں گے۔ ہم اپنے اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے کس کو رب مانا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو یہ اتنی بڑی کرسی عرش کے مقابلے میں، اتنی بڑی کرسی عرش کے مقابلے میں ایسے ہے گویا کہ تمہارے ہتھیلی کے درمیان ایک رائی کا دانہ پڑا ہوا ہو اور تم اس کو یوں دیکھ رہے ہو۔ پھر اس کے بعد عرش ہے، عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں 8 فرشتے، اور ایک فرشتے کی شکل ایسی ہے گویا کہ تم پہاڑی بکرا کبھی دیکھا ہے؟ پہاڑی بکرے، یہاں کے بکرے پہاڑی بکرے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کی شکلیں پہاڑی بکروں کی طرح ہیں،
اور ان کے پیٹوں پہ اللہ تبارک و تعالی کا عرش ہے، اور ان کا بھی فاصلہ ان دو کے درمیان بھی اتنا ہی ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے، ان کے گھٹنے سے لے کر ٹخنے تک کا فاصلہ بھی اتنا ہی ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے، ان کے اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک کا فاصلہ بھی اتنا ہی ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ ان کے پیٹوں پہ اللہ کا عرش ہے، اور عرش پر اللہ ہے، وہاں سے ایسے دیکھ رہا ہے پوری کائنات کو گویا کہ تم ہتھیلی میں رکھی ہوئی کوئی چیز دیکھتے ہو، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اس کے پاس، سب عیاں ہے، سب سے اوپر ہے، وہاں سے اللہ تبارک و تعالی سب پہ نگرانی کر رہا ہے۔ یہ ہے دربار الہی، یہ ہے سلطنت الہی کہ اللہ تبارک و تعالی اس حیثیت سے وہاں پر ہے عرش پر، پھر وہ حاملین عرش اللہ تبارک و تعالی کے رعب دبدبے سے کانپتے رہتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی کوئی حکم پاس کرتا ہے، کوئی آرڈر پاس کرتا ہے، تو حتیٰ کہ اتنی زیادہ قربت رہنے کے اور اللہ تبارک و تعالی کے مقرب رہنے کے باوجود بھی اللہ کی آواز جب پڑتی ہے تو کان میں سننے کی سکت نہیں ہوتی ہے، بے ہوشی کے مانند پڑ جاتے ہیں فرشتے۔ جب اللہ اپنا آرڈر ختم کرتا ہے تو پھر انہیں ایک طرح کا ہوش آتا ہے، تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگتے ہیں کہ کیا کہا تھا اللہ نے، کیا کہا تھا اللہ۔ مقرب ترین فرشتے ایک دوسرے کو جواب دیتے ہیں کہ جو بھی کہا تھا حق کہا تھا، ہمیں کیا ہے، سمجھنے کی سکت نہیں تھی، سننے کی سکت نہیں تھی ہمارے اندر۔ جبرائیل کام جاتے ہیں، میکائیل کام جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جیسے ہی سمجھ کے جبرائیل آرڈر پاس کرتے ہیں نیچے والے فرشتوں کو، تمام فرشتوں اس کو بجا لانے کی ایک کیفیت کے مانند اپنے پروں کو لے کے ایک مارتے ہیں اور جھک جاتے ہیں، زنجیر کسی آواز پوری کائنات میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم کسی پتھر پہ لوہے کی زنجیر جو مارتے ہو تو کس طرح کی آواز پیدا ہوتی ہے، اسی طرح کی آواز فرشتے کہتے ہیں کہ جب اے اللہ ہم حکم بجا لاتے ہیں تو اپنے پروں کو مارتے ہیں، جس طرح زنجیر کی آواز پیدا ہوتی ہے اسی طرح کائنات کے اندر پوری آواز پھیل جاتی ہے۔ پھر وہاں سے وہاں جو ہوتے ہیں ذمہ دار، وہاں تک حکم پاس کیا جاتا ہے کہ فلاں کرو، اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا دربار ہے، یہ ہے بادشاہ حقیقی۔ کل قیامت قائم ہوگی، آج یہ معاملہ مستور ہے، چھپا ہوا ہے، لیکن غیب میں جو ایمان لایا آج اس کے لیے جنت ہے، کل تو یقین اور ایمان لانا ہی پڑے گا، سامنے منظر ہوگا۔ وہ منظر کیا ہوگا؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، سورہ حاقہ میں فرمایا۔ کل یہ منظر کیسے ہوگا دنیا کے اندر؟ اللہ نے خود کھینچا ہے نقشہ۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ۔ کیا ہوگا اس وقت؟ بس سور کی ایک آواز ہونی ہے اس منظر کو ظاہر ہونے کے لیے۔ اب ظاہر نہیں ہے لیکن یہ سب کچھ اب بھی موجود ہے، ظاہر ہونے کے لیے سور کی آواز آنی ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نفخۃ واحدہ، ایک ہی مرتبہ میں پورا تلپھٹ۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، یہ زمین اور یہ پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے۔ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، انہیں کوٹ کوٹ کے مار مار کے انہیں برا برا کر دیا جائے گا، کوئی حیثیت نہیں ہوگی انہیں۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ
اس وقت ہو پڑنے والی ہو پڑے گی، وہ واقعہ رونما ہوگا. کیا ہوگا وہ واقعہ؟ وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، آسمان پھٹے گا اور ایسے ہو جائے گا کہ کبھی وہ تھا ہی نہیں. والملک علی ارجائها ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، اور تمہارا رب آئے گا. والملک علی ارجائها ویحمل عرش ربک، ملائکہ کے ساتھ تمہارا رب آئے گا عرش کے ساتھ. اب دربار سجایا جائے گا باقاعدہ حشر کے میدان. اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کے ساتھ نزول اجلال فرمائیں گے. والملک علی ارجائها ویحمل عرش ربک، تیرے رب کا عرش اٹھایا جائے گا. فوقہم یومئذ ثمانیہ، 8 فرشتوں نے اس کو اٹھایا ہوا ہوگا. فیومئذ وقعت الواقعہ وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ والملک علی ارجائها ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ. یہ وہ دن ہوگا جب کوئی تمہارا عمل چھپا ہوا نہیں ہوگا، سب کا سب سامنے حاضر کیا جائے گا. اب صحیح ججمنٹ ہونے والا ہے نا. عدالت کے کمرے میں جب پہنچتا ہے بندہ بڑا بادب ہو جاتا ہے. وہ سب سے بڑی عدالت قائم ہوگی. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اب عدل کا ترازو رکھا جائے گا قیامت کے دن. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اعلان کر دیا جائے گا کہ آج کے دن کسی پر کوئی ظلم ذرا برابر نہیں ہوگا. حکم دیا جائے گا مَا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اب جس کے نامہ اعمال بلا کے اللہ دے سیدھے ہاتھ میں، وہ نعرہ لگائے گا. وہ نعرے کو اللہ نے خود لفظ بنایا ہے. ہم خوشی سے نعرہ لگاتے ہیں نا، وہ جو کرکٹ وغیرہ میں کبھی دیکھو جی، وہ جیسے ہی وہ 6 مارتا ہے نا، وہ چھکا لگاتا ہے تو یہ دیوانگی میں اٹھ کے کیا کرتے ہیں، یہ ہاں وہ چیختے ہیں. تو ایک خوشی کا نعرہ ہوتا ہے. اللہ نے اس نعرے کو لفظ بنایا ہے باقاعدہ. جیسے ہی سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑائے جائیں گے اور وہ جنتی ڈکلیئر کیا جائے گا، وہ چیخ لگائے گا ہو. اسی کو اللہ نے خود عبارت دی ہے. وہ کہے گا کہ ہاں اقرؤوا کتابیہ، ہاں وہی نعرہ ہے. وہ نعرے کو لفظ بنایا ہے اللہ نے. وہ کہے گا کہ ہاں اقرؤوا کتابی، ارے پڑھو یہ کتاب، دیکھو میری کیا رزلٹ نکل کے آیا. کیوں آیا ہے؟ نتیجہ اچھا نکلا. کیوں نکلا؟ وہ پوچھتے ہیں نا جی بھائی کیسا جی تمہیں 100 مارک لے لیے میتھس میں، اتنی مشکل سبجیکٹ نا جی فلانا جی. لوگ پوچھتے ہیں نا، جو آتے ہیں نا وہ دوسرے سے پوچھتے ہیں نا، تو اسے بھی پوچھا جائے کہ یہ کہاں سے آ گیا رزلٹ، تجھے اتنا اچھا کیوں ملا؟ پوچھنے والے جب پوچھیں گے تو کہے گا رزلٹ کی وجہ ہے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اصل میں مجھے پکا یقین تھا کہ ایک دن میرے رب سے مجھے ملاقات کرنا ہے. ٹرپلیکین میں میں نے بڑی ڈر کی زندگی گزاری تھی. ہاں میری زندگی میں کئی بار ڈگمگانے کی کیفیتیں آئی تھی، لیکن میں نے اللہ توکل چھوڑ دیا تھا، سود نہیں کھایا تھا. نوکری گئی تو گئی، میں نے کبھی حرام کا لقمہ منہ میں نہیں رکھا تھا. مجھے یقین تھا انی ظننت انی ملاق حسابیہ. یہ دو بات چیت ہو رہی ہوگی نا، اوپر سے ندا آئے گی. اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو شامل کر کے کہے گا، یا تو خود کہے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، دیکھو اب اس کے لیے من پسند زندگی ہے. فی جنت عالیہ، بلند بالا خانوں کے اندر، جنت کے اندر. قطوفها دانیہ، جھکے پڑ رہے ہوں گے ان کے لیے میوے جات. کلوا واشربوا ہنیئا، مزے لے کے کھاؤ. ہنی کہتے ہیں بڑا مزے سے. ہنی ویسے بھی انگلش میں بھی ہنی میٹھے کو بولتے ہیں نا، یہ ہنیئا ہے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اب مزے لے کے موج اڑاؤ، مستی اڑاؤ، کیونکہ تم ٹرپلیکین کی زندگی بڑے ڈر کے گزاری ہے. تمہاری گزری ہوئی زندگی بڑے ڈر کی گزاری ہے.
فی الایام الخالیہ، پچھلی زندگی تمہاری اللہ کی نظر تھی، اللہ کی اطاعت میں تھی۔ یہ ایک منظر ہے جنتیوں کا، ایک منظر جب بادشاہ حقیقی کا قیام ہوگا، سلطنت کا قیام ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اپنی حقیقی بادشاہی کے فیصلے کرے گا۔ اسی کا دوسرا منظر، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، بائیں ہاتھ میں جس کو دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہے گا کہ کاش کہ مجھے نہ دیا جاتا۔ تو مارک شیٹ پہ اٹھا کے غصہ کرتے نا، کئی کتبی جیے پورا میں فیل دیکھو، وہاں بھی وہی کہے گا، لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، نہ دیا جاتا کاش کہ مجھے۔ اب پوچھنے والے وہاں بھی پوچھیں گے اس کا سبب بھی کیا ہے جی؟ تو جواب دے گا، ادری ما حسابیہ، اصل میں مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ میرا بھی حساب ہونا ہے، میں تو شترے بے مہار کی طرح پھرا کرتا تھا، میں تو سمجھتا تھا یہ زندگی انجوائے لائف ہے بھائی، ارے ایک یہ عمر میں کیا جی تمہیں تسبیح پکڑ لے وہ بیٹھ گئی، مسجد پکڑ لے وہ بیٹھ، سب بہت لمبی مدت پڑی ہے، جن کو معلوم نہیں 25 سال میں چل جائیں گے بول کو، نہ سمجھتے تو لمبی زندگی ہے، گمان بھی نہیں تھا مجھے، ولم ادری ما حسابیہ، پکار لگائے گا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ میں مر جاتا، موت آ جائے مجھے تمام کرتے، یا نہیں آئے گی، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ مجھے موت آئے اور مجھے برابر کرتے، مٹی مٹی کرتے، ختم کرتے، ما اغنا عنی مالیہ، یہاں تو میرا مال بھی کام نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، نہ میری سیٹ اور عہدہ کام آیا جس کے لیے میں نے دغا بازی کی، دھوکہ بازی کی، ظلم کیا، سود لیا، وہ بھی کام نہیں آیا۔ تو اب وہاں سے پھر پکار لگائے گا رب العالمین یا فرشتوں کے ذریعے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پکڑو اس بدبخت کو، خذوہ پکڑو اس بدبخت، فغلوہ جکڑو اس کو، پکڑو جکڑو اس کو، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو لے چلو جہنم کی طرف، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ گز لمبے لمبے زنجیروں میں اس کو باندھ دو، جاؤ اس کو لے جا کے پھینکو۔ یہ وہ تھا ٹرپلیکین کی زندگی میں مجھ پہ ایمان نہیں لایا تھا، انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ عظیم کو یہ پہچانتا نہیں تھا کہ وہ کون ہے، اس کی رحمانیت، اس کی رحیمیت، اس کی جباریت، اس کی قہاریت، اس کو یہ جانتا بھی نہیں تھا، کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں لایا۔ تو یہ ہے اللہ بادشاہ حقیقی عظیم، سب سے بلند، اور یہ ہونا ہے۔ تو اب عقل مندی کا تقاضا ہے کہ یہ خبریں ہیں سچے رسول کے ذریعے اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے پاس آئے ہیں، کہ آج حقیقی منظر نظر نہ آئے تو کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی، اس حقیقی بادشاہ دیکھ رہا ہے، اس حیثیت سے زندگی گزارو، یہ تھوڑی سی زندگی، لیکن کل قیامت کی ایک لامنتہائی زندگی میں اللہ وہ بادشاہ حقیقی آپ سے راضی ہوگا۔ اگر اس مختصر سے زندگی میں حقیقی بادشاہ کو ناراض کر کے یہاں کے ان ٹٹوؤں کے پیچھے آپ نے زندگی برباد کی، یہاں کے منسٹروں کو، یہاں کے بادشاہوں کو بادشاہ سمجھا اور اپنی زندگی برباد کی، کل حقیقی بادشاہ قیامت کے دن ناراض ہو جائے تو پھر تو کیا ہے، بدبختی ہی بدبختی۔ اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی رضا یہ عطا فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن یہ اعلان کر دے کہ یہ بندے رمضان کے مہینے میں بیٹھا کرتے تھے، میرے لیے جڑا کرتے تھے، صرف میری رضا کے خاطر جاؤ، آج میں نے کیا ہے معاف کر دیا تمہیں،
جب یہاں سے اٹھے تو ایسا مجمع بنا دے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کے گناہ معاف کر دے. ایسے بنا دے گویا کہ کیا ہے، ابھی ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ جس طرح معصوم ہوتا ہے اسی طرح ہمارے گناہوں کو بھی پاک کر دے. یہ سب سے اہم چیز ہے. سب سے اہم چیز یاد رکھ لیجئے، نظریہ بدلو، ذہن تبدیل کرو، اللہ کو حقیقی بادشاہ مانو، پھر زندگیوں کے اندر انقلاب آتے دیر نہیں لگے گی. اللہ کے احکامات پر چلتے ہوئے تمہیں تکلیف نہیں ہوگی. شریعت تمہارے لیے کیا ہے، جبر نہیں ہوگا، بڑی آسان ہوگی، بڑی اپنی پسند کی زندگی ہوگی جب تم اللہ کو حقیقی مانو. شریعت آسان ہوگی. کیوں؟ تمہارے نظر کے سامنے ہوگا کہ یہ سب کیا ہے، عارضی ہیں، حقیقی بادشاہی اللہ کی. اللہ یہ سمجھ دے ہمیں. اللہ تبارک و تعالی اس کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.